محمد علی دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے. شکریہ محمد علی صاحب. سید محمد علی صاحب، اب ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب دیا گیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنی قومی سلامتی کو کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے. واٹ ناؤ؟ اب ڈپلومیٹک سطح پر ہی معاملات آگے بڑھیں گے، ہم امید رکھیں کہ صورتحال اس سے زیادہ نہیں آگے جائے گی؟ اور ساتھ ہی ہم بتا دیں کہ اعزاز چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. جو پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں بھرپور کے مقابلے میں یہ زیادہ محتاط اور کیلکولیٹڈ جواب ہے. جی. اور اس میں جو بنیادی پہلو ہیں وہ تین ہیں. جی. ایک اس کا سفارتی پہلو ہے، ایک قانونی پہلو ہے اور ایک دفاعی پہلو ہے. دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اس پہ قانونی پہلو یہ ہے کہ کارروائی کی نوعیت سے قطع نظر اس کا جو پرپس اور قانونی جو اس کی لیجیٹیمیسی ہے وہ میٹر کرتی ہے. کیونکہ ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا تھا وہ انپروووک تھا، انلیگل تھا، اور پاکستان اور دونوں ممالک کے درمیان جو ٹریٹی موجود ہے، انٹرنیشنل جو قوانین ہیں، ان کی خلاف ورزی پر مبنی تھا. جبکہ پاکستان کی طرف سے جو کارروائی کی گئی ہے وہ انتہائی محتاط، لافل ہے، رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے تحت بھی ہے، جنیوا کنونشن کے تحت بھی ہے، اور جو ٹارگٹس کا چناؤ ہے وہ بھی بہت اس میں احتیاط اور ذمہ برتی گئی ہے کہ اس میں کسی ایرانی حکومت، فوج اور سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. محمد علی صاحب، ہم آپ کو ہم یہاں آپ کو ٹارگٹ کیا. محمد علی صاحب، یہاں ہم آپ کو روکیں گے. سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. اعزاز چودھری صاحب، آپ کو بھی اس کنورسیشن میں اس لیے لانا چاہتے ہیں بیکاز بائی آل سٹینڈرڈز اگر دیکھا جائے تو ایران نے اگر ریجنل خطے میں ہی آپ دیکھ لیں تو بہت سے لاز ہیں جو کہ بریچ کیے ہیں ود واٹ دے ڈیڈ. سٹارٹ ان کی طرف سے ہوا، پاکستان نے بڑے محتاط طریقے سے، بڑا سوچ سمجھ کے بعد ایک جوابی جو ہے فائر ان کو دیا. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ آفٹر دس؟ آپ کا یہ مشاہدہ درست ہے کہ پاکستان نے بڑی ذمہ داری سے ابھی تک کام کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے بڑے اہم تھے. اگر ایرانی قیادت اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کرتی تو بہتر ہوتا ان کے لیے، لیکن پاکستان نے یہ جواب دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی ہم یہ اہلیت رکھتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے. اور وہ ساری پریس اس کا جو پری فیس تھا اس میں یہ لکھا کہ جی ہمارا دوست ملک ہے اور ہم ان کے ساتھ ایسا کرنا نہیں چاہتے، لیکن مجبور ہوئے. تو اس وجہ سے اب بال پھر دوبارہ ایران کے کورٹ میں آ گئی ہے. اور ایران کے وزیر خارجہ نے کل جو بیان دیا تھا وہ درست نہیں تھا. میں ذرا حیران ہوا ان کے اس بیان کو سن کر کہ جی ایران جو ہے وہ حق رکھتا ہے اپنے کوئی بھی شہری جو ان کا شہری اور کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کر رہا تو اس پہ ہم حملہ کر سکتے ہیں. اس طرح تو اگر ہر ملک یہ کرنے لگے جس طرح ہندوستان نے امریکہ میں یا کینیڈا میں کیا تو اس طرح تو افراتفری پھیل جائے گی چاروں طرف. اس لیے یہ ان کا درست استدلال نہیں تھا. اب کیا ہوگا؟ اب میرے خیال میں یہ ہوگا کہ ایران کی حکومت کے ساتھ پاکستان کو چاہیے کہ ہائیسٹ لیول پہ رابطہ کرے. میرے یہ خیال میں رہبر سے اگر رابطہ ہو سکے یا صدر سے تو ان سے پوچھیں کہ جناب یہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم دوست ممالک ہیں، ہم ہمسائے ہیں، اس معاملے کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. دیکھیں یہ پاکستان اعزاز صاحب، یہ ہم دوست ممالک ہیں کہ آگے کوشچن مارک ڈال دیں، کیونکہ یہ جو ایکشن ابھی لیا گیا ہے اس میں تو یہی بہت بڑا سوال ہے کہ ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ ہم بردرلی ریلیشنز ہیں، جو کہ بڑے سٹیٹمنٹس میں کہا بھی گیا، لیکن جو ایکشن ہوا ہے کل کا پاکستان کو تو نکال دیں اس میں سے، کیونکہ پاکستان نے تو جوابی اپنی سیلف ڈیفنس میں پھر ریاکشن دیا، لیکن اس ایکشن سے ایران کے کیا ہم دوست ممالک ہیں؟ نہیں، آپ بات صحیح کہتی ہیں. وہ دشمنی پر مبنی تھا. وہ جو ایکشن انہوں نے لیا وہ بالکل باقاعدہ وہ کوئی دوست ملک نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کو لانگ ٹرم دیکھنا ہوتا ہے. اور ایران کو آپ کے آلریڈی بارڈر افغانستان پہ اور ہندوستان پہ ذرا ٹھیک نہیں ہے معاملات، تو آپ تیسرا بارڈر نہیں کھولنا چاہتے. اس لیے پاکستان کی لانگ ٹرم تو یہ خواہش ہوگی کہ اس معاملے کو سیٹل کیا جائے کسی طریقے سے. یعنی اس میں پاکستان کے اپنے وقار کے اوپر آنچ آئے بغیر اپنی جو ہمیں اپنے دفاع کا حق ہے اس کو ایکسرسائز تو ہمیں کرنا ہے. لیکن پھر بھی چاہیں گے یہی، میرے خیال میں سمت تو یہی ہونی چاہیے کہ معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے کے. جی، محمد علی صاحب دفاعی تجزیہ کار وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اعزاز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہم علی صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ بڑا محتاط الفاظ کا بھی استعمال کیا گیا ہے. جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے پاکستان کے فارن آفس کی طرف سے بھی کہ بھائی ہم آپ کی سوورینٹی کا، ایران برادرلی ملک کا لفظ استعمال کیا گیا، خیال کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے ہماری قومی سلامتی سب سے زیادہ مقدم
मुकद्दम है। सो आप आगे सूरत-ए-हाल क्या बेहतर होती हुई देख रहे हैं? हम देखेंगे कि ईरान की तरफ से बुर्दबारी तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाएगा, डिप्लोमेटिक सतह पे बातचीत के जरिए ही मामलात आगे बढ़ेंगे, या फिर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी कहना काबिल वक्त है? देखिए कि आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहली बात ये है कि देखें, दोनों ममालिक का क्विकली हम जो तर्ज अमल है उसको कानूनी, सिफारती और तस्वीराती एतबार से अगर ब्रीफली कंपेयर करें तो एक जानिब आपको एक गैर कानूनी और सिफारती तौर पे गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल नजर आता है, और जो टारगेट भी किया गया है उसमें आप जानते हैं कि 2 बच्चियां हमारी सिविलियन जो हैं वो शहीद हुई हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से जो टारगेट है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि भरपूर का लफ्ज मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान की से बड़ा कैलकुलेटेड और प्रिसीशन स्ट्राइक्स की गई हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, और जो टारगेट का चुनाव है वो खुद मैं इसको तवक्को करता हूं कि ईरान की क़यादत और फौज अप्रिशिएट करेगी कि किसी ईरानी फौजी, हुकूमत या सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि दहशतगर्द तंजीमों के उन अड्डों को टारगेट किया गया है जिनके डोसी और सबूत पाकिस्तान बारहा ईरान से शेयर करता रहा है, और जो कि दोनों ममालिक के अमन, खुशहाली और तरक्की के दुश्मन हैं। दूसरा पहलू यह है कि मैं तवक्को करता हूं कि अब इस एक्सचेंज के बाद ईरान जो है होश के नाखून लेगा और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अब मजीद इस तनाज़े को एक्सटेंड नहीं करेगा, इसको तूल नहीं देगा। हम तवक्को तो हम सारे ये करते हैं, लेकिन कल ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की हमने एक फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू में बात भी सुनी, और वो जाहिर है अपने उस एक्शन को डिफेंड करते हुए नजर आए, लेकिन पाकिस्तान ने अब कॉशियस, हम कह लें चले, एक बड़ी ही मोहतात जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें सिर्फ वो दहशतगर्द टारगेट किए गए हैं जिनके बारे में पाकिस्तान बारहा ईरान को बताता रहा है। तो हम जाहिर है ईरान के एक तो ये मामला है जो पाकिस्तान के साथ उसने छेड़ दिया है, इसके अलावा भी दुनिया में आपको पता ही है बहुत से मामलात छेड़े हुए हैं ईरान ने। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि वाकई जरा होश के नाखून, जैसा आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, लिए जाएंगे? ईरान जो है ये जब उसने एक ही दिन के अंदर 3 बरादर हमसाया मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान, शाम और इराक, तो यकीनन उसके जो नताइज हैं वो काफी मनफी आए हैं सामने। बल्कि इराक का मैं क्विकली बताता चलूं, इराक जो है वो महदूद दिफाई सलाहियत होने के बावजूद इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ले गया है, और उसने सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा है कि जनाब ईरान के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। और उन्होंने क्या वजह अली साहब, आपने कहा एक ही दिन में 3 बरादर ममालिक के खिलाफ ये महाज खोलना, और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत तो किसी से ढकी छुपी है भी नहीं। मतलब हम जाहिर है बाकी मुल्कों से कंपेयर कर लें जिसके खिलाफ ईरान ये महाज खोल रहा है, तो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत तो सबके साथ दुनिया मानती है उसको। सो यहाँ आप क्या सोच के आपको लगता है ये किया गया होगा? अपने लिए मजीद मसाइल में इजाफा करेगा, ईरान की खुशहाली, शांति और तरक्की को इन तमाम इस गैर जिम्मेदाराना तस्वीराती तर्ज अमल से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। इस चीज के हवाले से उनको होश के नाखून लेना, मैं समझता हूं उनके अपने मफाद में है, और ताकि दीगर ममालिक के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो मजीद खराब ना हो, और वो एक जिम्मेदार अंदाज से इस इलाके में जो खुशहाली और तरक्की के अपॉर्चुनिटीज और प्रोजेक्ट डेवलप किए जा रहे हैं कनेक्टिविटी से, उसके नतीजे में खुद ईरान के अवाम और जो कौम है वो भी उसके बरवक्त और भरपूर अंदाज में समरात हासिल कर सके, बजाय इसके कि इस खत्ते को जंग की भट्टी में धकेल दिया जाए। एजाज चौधरी साहब, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। आगे ऑप्शंस क्या हैं? अगर तो, और ऑब्वियसली उम्मीद तो हम सारों की यही है कि बात इधर खत्म हो जाए, एटलीस्ट फ्रॉम द अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि कोई किसी को अब मजीद अटैक ना करे, बट व्हाट ऑप्शंस? एक रिजॉल्व की तरफ भी जाना है, टॉक्स की तरफ भी जाना है, क्या सिक्योरिटी काउंसिल को बीच में इन्वॉल्व किया जाए, या किसी और की मीडिएशन ली जाए? इसको किसी तरीके से इस लेवल पे लाना है जहां के दोनों साइडों की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो थोड़ा सा स्टैंड डाउन हो जाए। जी, मेरे ख्याल में पहला तो 2 तरफा है, और ईरान की आला तरीन क़यादत जो है, रहबर हैं और उनके सदर हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छे जज्बात भी रखते हैं, उनसे बात करनी है कि आप बताइए आगे बढ़ाना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम चीन की तरफ, चीन से भी, क्योंकि उनके दोनों के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, तो चीन की क़यादत को भी हम पिक्चर में रखें
کہ جناب یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور اگر وہ کچھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی ایک کردار ہو سکتا ہے. اور پھر تیسری آپشن وہی بن سکتی ہے جو آپ کہہ رہی ہے کہ اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل میں لے کے جایا جائے, لیکن وہ میرے خیال میں غیر مرغوب آپشن ہوگی, اس کو ذرا آخر پہ لانا چاہیے. پہلے تو دو طرفہ اور چین کے راستے اگر یہ معاملہ سیٹل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, ہم ذرا ایڈونچرزم پہ آپ سے بھی کامنٹ لیں گے. اعزاز چودھری صاحب, آپ کو کیا لگا؟ مطلب ایران چلیے دیگر معاملات جو کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے, لیکن افواج پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں سے تو پوری دنیا واقف ہے نا, ایران بھی سرٹنلی واقف ہوگا, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, تو کیسے سوچ لیا کہ وی کین گیٹ اوے ود دس؟ آئی تھنک بڑی مس کیلکولیشن ہے ایران کی طرف سے. یا تو جس طرح میں نے کہا, چونکہ یہ پالیسیز ذرا کچھ اور کرنا ہوتا ہے, جیسے کہ دائیں دکھا کے بائیں سے آنا, تو یہ تیاری کر رہے ہوں ممکن ہے پاکستان کے اوپر کوئی ہرجانہ وغیرہ لگانے کی, یا کوئی اور ان کے ذہن میں ہو تو اس کی کوئی ممکن ہے پیش بندی ایک قسم کی کر رہے ہیں. لیکن یہ کسی لحاظ سے بھی میں اس کو شاید ایکشن نہیں سمجھ سکتا, اور یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان کو آفٹر آل کیسے ان کو اس بات کا خیال آیا کہ پاکستان جواب نہیں دے گا, جبکہ پاکستان کی میزائل کی قوت, پاکستان کی ایٹمی قوت, چلے ایٹمی قوت ہم استعمال نہیں کریں گے, لیکن باقی تو آپ کی ساری قوت موجود ہیں ہمارے پاس. تو یہ میرے خیال میں بہت ہی جسے کہتے ہیں کوتا بینی سے کام لیا انہوں نے. اور یہ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ عربوں اور ان کا جب معاملہ ہوتا تھا ہم اس میں نیوٹرل ہو جاتے تھے, حالانکہ عرب دوست ہمیں کہتے تھے بھائی انہوں نے آپ کو کیا دیا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم اس کے باوجود ان کا ساتھ دیتے تھے. تو یہ ایرانیوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ناسمجھی کا کام کیا. اور سعودی عربیہ اور ایران کی میڈیشن میں پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا ہے. یقیناً ایران نے کبھی بھی یہ بیوقوفی تو نہیں کی ہوگی, یہ نہیں سوچا ہوگا کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا, یہ تو سوچا ہوگا کہ پاکستان کرے گا, لیکن پاکستان نے بھی بڑا میجرڈ ریٹیلیشن کی ہے, اور جس کا پروپورشن اگر آپ دیکھا جائے تو بالکل ایز فار ایز وی نو جتنی معلومات ابھی آ رہی ہیں وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ ایران نے اسٹرائک کیا تھا, اور پاکستان میں نے بھی اتنا ہی کیا ہے, جس میں ملیٹنٹس کو تو اٹیک کیا ہے لیکن ایرانین سیکیورٹی فورسز کو